صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی وابستہ ہے، اور تو ان لوگوں کی حالت پر غم نہ کھا، اور جو تدبیریں وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کر۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں صبر کا لفظ دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے اور مضمون میں تکرار نہیں ہے۔ اس جگہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت ملی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ اب کفار پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے آپ پر یہ حکم نہایت شاق گزرا اور آپ کا دل بھر آیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ تم صبر کرو۔ گویا اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صدمے میں ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ اس آیت سے آپ کے اخلاق کا کمال ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو دن رات تنگ کرتے تھے اور حضور کی جان کے درپے رہتے تھے، ان کی تباہی کی خبر پا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ تجھے اتنا رنج ہے کہ ہم ہی تجھے توفیق دیں تو تو صبر کر سکے گا، ورنہ یہ غم بہت زیادہ ہے۔ اس جملے کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تو صبر کر، کیونکہ تیرا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد ہے، اور ایسا صبر ہی اعلیٰ اخلاق میں سے ہوتا ہے۔ جو صبر کمزوری اور ذوق کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بیچار ہی ہے، اعلیٰ اخلاق میں سے نہیں۔ طاقت رکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سے اوپر کے معنوں کی تائید ہو جاتی ہے۔ حاضن علیہ دوسروں کی تکلیف پر غم کرنے پر بولا جاتا ہے۔ بعض ان الفاظ کی موجودگی میں اس آیت میں صبر کے معنی ذاتی تکلیف پر صبر کرنا بالکل بے جوڑ بات ہے۔ ان الفاظ سے ثابت ہے کہ اس آیت میں صبر سے مراد دشمن کی تباہی پر غم نہ کرنا ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان الفاظ کے یہ معنی نہیں کہ ان کی شرارتوں پر غصے نہ ہو، بلکہ اس جگہ یہ الفاظ اسی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں جو بعض دفعہ ماں کے دل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی اولاد شرارت کر کے کسی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے جس سے وہ ان کو بچا نہیں سکتی۔ اس وقت وہ ان کو خوب کوستی ہے۔ یہ کوسنا غصے کا نہیں، غم اور رنج ہوتا ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ نہ تم ایسا کرتے اور نہ تم کوئی دکھ پہنچتا، اور نہ تمہارے ساتھ میں دکھ پاتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی جذبات کی اس جگہ ترجمہ کی گئی ہے۔ اللہ
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਵੇਣਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹਲੀਮ ਅੱਛਾ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟੌੜੇ ਸਨ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਨਿਆਰੀ ਹਲੀਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਦੀ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਆਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਤਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ इधर आओ जी